बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज का वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इस बात पर भी कि कोई इतना जालिम हो सकता है और फिर इस बात पर भी कि उसका अंजाम क्या होगा। ये एक औरत की कहानी है। मेरा नाम अनवर है। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। अब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। मैं पहले भी ये कहानी हज़ारों लोगों को सुना चुका हूँ ताकि वो इससे इबरत हासिल करें। ये उस औरत की कहानी है। वो एक नर्स थी। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में नर्स को भी डॉक्टर जैसी इज्जत दी जाती थी। लोग इसको पढ़ा लिखा समझते थे, यहाँ तक कि इससे मशवरे भी लेने आया करते थे। उसका नाम नीलम था। वो खूबसूरत थी लेकिन उसके चाल चलान बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो मोहल्ले में रहती थी और मोहल्ले में ही उनसे अपना ऐसा तासुर बना रखा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा मजबूर है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो लोगों के घर जाती, उनकी मदद करती, सब उसको दुआएं देते और अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो उनसे पैसे नहीं लिया करती थी, लेकिन दरअसल उनसे पैसों से ज्यादा कुछ और भी ले जाया करती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत के साथ साथ वो किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने की ताकत रखती थी। नीलम भी ऐसी ही औरत थी। नीलम बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने की ताकत रखती थी। उसके लिए जवान, बच्चा, बूढ़ा और कोई भी मर्द पागल हो सकता था। हीरो को ये पता नहीं होता कि वो हीरा है, उसे ये पता नहीं होता कि वो कीमती है, उसे लाखों में खरीदा जा सकता है, ये नहीं। लेकिन नीलम को पता था कि उसकी अहमियत क्या है। उसको ये भी पता था कि वो क्या कर सकता। जब मैंने नीलम को पहली बार देखा तो उसके दिन अच्छे नहीं थे। वो ट्रेन में सफर कर रही थी और ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उसके आसपास जंगल ही जंगल थे, आबादी नहीं थी। अब देखो तो वहाँ बड़ी इमारतें नजर आएंगी। रात का वक्त भी था। मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठी थी। मैं थोड़ी देर के बाद उठकर बाथरूम में गया और जब बाथरूम में आया तो चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सारे लोग चिल्ला रहे थे जैसे खुदा न खास्ते कयामत आ गई है। ये फिर कोई जलजला आ गया हो या फिर ट्रेन में कोई चोर घुस गया था, क्योंकि उस जमाने में इस तरह के चोर बहुत हुआ करते थे। लेकिन ये जो चिल्लाने की आवाज थी इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत थी। लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे आखिरी बार चिल्लाते हों और फिर इसके बाद मर जाएंगे। मैं बाहर आ गया। बाहर आकर सामने का मंजर देखा तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीलम को एक बहुत बड़े और काले सांप ने पकड़ रखा था, इतनी बुरी तरीके से जैसे उसकी आखिरी सांस निकलने वाली है। वो उसके साथ एक नौकरानी भी सफर कर रही थी जो कि बुरी तरह चिल्ला रही थी कि कोई उसकी मदद करे। लेकिन ऐसी हालत में बहादुर से बहादुर इंसान भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। शायद ये सांप जंगल से आया था और जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ये ट्रेन में घुस गया होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि इसने सिर्फ नीलम पर ही क्यों हमला किया, जो कि इसके रास्ते में और भी लोग बैठे थे। नीलम को बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक मौत मिल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी, उसकी जान निकल रही थी। उसकी नौकरानी चिल्ला रही थी। मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था। हम सब उसकी मौत का मंजर देख रहे थे और उसको मरने में उसे आधा घंटा लग गया और वो सिसक कर मर गई थी। वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ये लिखा था कि मुझे बचा लिया जाए। उस सांप ने उससे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मारा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पे अपनी पकड़ सख्त कर रहा था। नीलम का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उसकी नौकरानी जो उसके साथ सफर कर रही थी वो पूरी तरह रोने लगी थी। वो उसके करीब बैठ गया, उससे तसल्ली दी और उससे नीलम के बारे में पूछा। उसने मुझे ये सब कुछ बताया था कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लोगों के साथ ताल्लुक़ रखती थी, उसके लोगों के साथ
اتنے غلط تعلقات تھے کہ ہر مہینے امید سے ہو جاتی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی دوائی کھا کر اپنا عمل ختم کر دیتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کے 4 حملہ ختم نہیں ہوئے اور اس کو بچہ پیدا کرنے پڑے، کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس نے سوچا کہ عمل ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نیلم کو ایک لڑکا بہت پسند کیا کرتا تھا اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ میں تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، میں تمہیں صحیح راستے پر لے کر آؤں گا، پر تمہیں اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اور یہ سارے کام چھوڑنے ہوں گے۔ لیکن نیلم کو اس وقت اپنے آپ پر بہت غرور تھا، بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی، کسی کو خاطر میں نہیں لیا کرتی تھی۔ بہت کم ہی لوگ جانتے تھے کہ اس کا اصل روپ کیا ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوا کرتی۔ جب کوئی کسی کو کہتا کہ نیلم نے اسے ایسا کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بہت اچھی اور نیک لڑکی، بیچاری اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کو ایسا نہ کہو، اس نے ہماری مدد کی تھی، فلاں ہماری مدد کی ہے۔ لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے، ٹال دیتے، اور وہ محلے میں ایک گندگی بھی کر رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولتا تھا، شاید سبھی لوگ اس کی راجدار تھے۔ اس نے کچھ دے دی لا کر سب کا منہ بند کیا ہوا تھا جو اس کے خلاف بول سکتے تھے۔ کر رہی وہ لڑکا روز آتا تھا، نیلم کی منتیں کیا کرتا تھا، یہ سب چھوڑ دو، یہ گندے کام یہاں کام ہیں، یہ چھوڑ دو۔ وہ کہتی تھی کون سا کام؟ میں تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ لیکن پھر ایک دن اس نے خودکشی کر لی۔ اس دن مجھے ایسا لگتا تھا کہ نیلم نے کسی کا دل توڑ دیا اور اس کو اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مرتے وقت اتنا ضرور کہا تھا کہ تم بے موت مرو گی نیلم، تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ صرف یہی گناہ نہیں کیا تھا نیلم نے، جب اس کا ایک بچہ اس دنیا میں آیا تو میں نے اس بچے کو کہا میں پال لوں گی، میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب میں اگلے دن کام پر آئی تو وہ بچہ گھر میں نہیں تھا اور گھر میں ایسی بدبو آ رہی تھی کہ جیسے کسی نے گوشت جلایا ہے۔ میں نے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جہاں اس کو جانا تھا وہ چلا گیا۔ بچے کی فکر چھوڑو، ہم یہاں بچے پالنے کے لیے بیٹھے ہیں کیا؟ مجھے لگا کہ وہ اپنا بچہ کہیں پھینک آئی ہے یا پھر کسی یتیم خانے میں دے آئی ہے، لیکن اس بات پر بھی میرا دل بہت جلا تھا کیونکہ میری بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ بچہ میں پال لوں گی، لیکن اس نے وہ بچہ مجھے نہیں دیا۔ اس کے بعد گھر میں عجیب سی بدبو آتی تھی، سمجھ نہیں آتی کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھانا کھاتے تو کھانے میں سے بھی وہی بدبو آتی تھی، پہلے نیلم کو نہیں آتی تھی لیکن اس کو بھی آنے لگی۔ ایک اور بچہ اس دنیا میں آیا، اس بار بیٹا تھا۔ میں نے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا میں نہیں دوں گی، کیا پتا تم اس بچوں کو میرے خلاف استعمال کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اتنے سالوں سے ہوں میں تمہارے ساتھ۔ تو وہ کہتی کہ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوا کرتی تھی کہ یہ بچے کہاں لے کر جایا کرتی تھی، کیا یہ بچے کسی اور کو دے دیا کرتی تھی؟ لیکن مجھے نہیں دیا کرتی تھی تو کسی اور کو کیسے دے سکتی ہے؟ لیکن وہ مجھے اتنے سالوں سے جانتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے مجھے بچے دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک بار پھر سے وہ تیسرے بچے کی ماں بن گئی، کیونکہ ہمیشہ سے ہی عمل کی دوائیاں کھا کر اب اس کا الزام دوائیوں کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس دفعہ تو وہ 1 سال بعد پھر حملہ سے ہو گئی۔ اتنی دوائیاں کہتی تھی لیکن پھر بھی بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ شاید وہی بات سچی ہے کہ اس نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے تو اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس دفعہ میں
اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی کہ مجھے دے دو، لیکن اس نے کہا کہ تیرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، لڑکی ہے کیا کرے گی، تجھے پتا ہے نا کہ عورت کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گی، بس یہ لڑکی مجھے دے دو، یہ بچی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دوں گی، لیکن 2 دن بعد آ کر لے جانا، ابھی اس کی طبیعت بھی خراب ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا، لیکن اس دفعہ بھی وہ بچی غائب ہو گئی اچانک سے، اور اب تو گھر میں اتنی بدبو آیا کرتی کہ کھانے بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں رہا کرتے تھے، اس لیے ہمیں عادت ہو گئی تھی، لیکن اس گھر میں باہر سے کوئی آیا کرتا تھا تو اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ وہ الٹیاں کرنا شروع کر دیتا تھا اور ناک پر ہاتھ رکھ کر یہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اب تو نیلم بھی کہ مجھے نہیں رہنا، اس لیے ہم اس گھر سے نکلے ہیں اور اس ٹرین پر سفر کر رہے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے مجھے پتا چلا کہ اس نے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اگر آج اس کا برا حال ہے وہ جس وجہ سے ہوا ہے، وہ جان کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی تھی اور میں حیران تھی کہ اس نے مجھے نہیں دے سکی، لیکن اس نے ان کو آگ کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس میں بچوں کو آگ لگائی تھی، آگ میں جلایا تھا، ان معصوم بچوں کو آگ لگائی تھی۔ میں اس عورت کی بات پر حیران رہ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، دنیا کی کوئی بھی عورت چاہے کتنی بھی ظالم ہو سکتی ہو کسی اور بچے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتی، اور اس نے اپنے بچوں ایسا کر دیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، لوگ ہوتے ہیں جن کو اچانک سانپ آ لے جاتا ہے کیونکہ یہ اسی قابل۔ میں تینوں دفعہ ان بچوں کو مانگتی تھی، ان تینوں بچوں کو بچا سکتی تھی، اگر یہ تینوں بچے مجھے دے میں پال دیتی، لیکن اس نے اسی کو مار ڈالا، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آپ بھی اس کہانی کو اور لوگوں کے پاس بھیجیں تاکہ اور لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔